ضرور دیکھیے۔ لیکن تاریخی طور پہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک ثابت شدہ شخص ہے، اور حضرت ابراہیم ہی کے دور سے آپ دیکھیں کہ جو مونوتھسٹک ریلیجن جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن کا دعویٰ کم سے کم یہ رہا ہے کہ وہ موحد ہیں، گرچہ اس توحید کے تقاضے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، یعنی عیسائی، یہودی جو ایک قدیم مذاہب مانے جاتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ ایک زمانے سے ایک خدا کا تصور تو ان کے یہاں بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس توحید کے تقاضوں کو وہ نہیں نبھا پائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے نا، یہودیوں کی تاریخ، عیسائیوں کی تاریخ آپ کتنی قدیم لے کر کے چلے جائیں، اور پھر وہ پوری تاریخ جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سے آگے گرچہ آپ کہیں کہ ماقبل تاریخ کی شخصیتیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، لیکن کم سے کم حضرت ابراہیم کی شخصیت تو ایک تاریخی شخصیت ہے۔ تو یہ عقیدہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جو قومیں جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی رہی ہیں، ان کے ہاں تو یہ عقیدہ رہا ہی ہے۔ تو ایک سلسلہ، یہ ہماری پرائمری دلیل نہیں ہے، لیکن اس بات کے غلط ہونے کا ثبوت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جو ایک معبودوں کا تصور رہا ہے وہ فانی ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک تصور تھا ایک خدا کے ہونے کا اور اسی کے اکیلے معبود ہونے کا، وہ ہمیشہ سے ایک سلسلہ اس مذہب میں باقی رہا۔ اب جرمن کا کوئی ریلیجن یا چائنا کے کوئی ریلیجن کا حوالہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں وہ ریلیجن بھی تو موجود ہے نا، جن کی صدیوں کی تاریخ ہے، اور ان صدیوں کی تاریخ میں وہ ایک تسلسل رہا ہے کہ کائنات کا ایک خدا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، گرچہ کہ وہ اس کے تقاضے نہیں نبھا پائے، گرچہ کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، لیکن یہ بیسک دعویٰ ان کا بھی رہا کہ ہم ایک خدا کے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے یہود کے ہاں، نصارہ کے ہاں، وہ بھی تو ایک تاریخی تسلسل ہے، وہ تو فنا نہیں ہوا، وہ صدیوں سے جاری ہے، اور آج تک کے وہ تصور موجود ہے، وہ عقیدہ موجود ہے۔